خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیوڈ جے شوارٹز کی ایک بہت مشہور کتاب دی میجک آف تھنکنگ بگ کے خلاصے پر۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ اس کتاب کے آپ کہہ لیں بنیادی خیالات کا نچوڑ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کیا واقعی صرف بڑا سوچنے سے نتائج بدلے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ خیال کہ بڑی سوچ صرف کوئی اچھی بات نہیں بلکہ ایک عملی طریقہ ہے زیادہ حاصل کرنے کا۔ ہاں، تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اچھا، یہ خلاصہ شروع کرتا ہے دو قسم کے لوگوں کے موازنے سے، ایک وہ جو بہانے بناتے ہیں اور دوسرے وہ جو موقع تلاش کرتے ہیں۔ خلاصے کے مطابق بڑی سوچ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر جگہ ہر حالت میں موقع نظر آئے، اور چھوٹی سوچ ظاہر ہے پھر چھوٹے نتائج لاتی ہے۔ جی، اور یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ذہنیت کس طرح آپ کی حقیقت کو شکل دیتی ہے۔ خلاصہ بہت زور دیتا ہے یقین کی طاقت پر، کہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں، یعنی خود اعتمادی۔ ہاں، یہ ماننا کہ کوئی بھی شخص قابل ہے، یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں بلکہ ایک رویہ ہے جسے اپنایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ جو عام بہانے ہوتے ہیں جیسے وقت نہیں ہے، یا میں اتنا ذہین نہیں، یا موقع نہیں ملا، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ خلاصہ؟ ہاں، یہ ان سب کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ اکثر صرف ذہنی رکاوٹیں اصل نہیں، جیسے ذہانت سے زیادہ اہم ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں۔ وقت کی کمی نہیں، اصل میں ترجیحات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ صحیح، پیغام صاف ہے۔ مشکلات ہوں بھی تو عمل کریں، آگے بڑھیں۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے کہ کوئی خود کو کیسے دیکھتا ہے، یہ واقعی بہت اہم ہے۔ جی، خود کو ایک لیڈر یا ویژنری کے طور پر دیکھنا یہ اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یقیناً، اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو خلاصہ ماحول کے کردار پر بھی بات کرتا ہے۔ ماحول مطلب کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے؟ جی بالکل، متاثر کن مثبت لوگوں کے ساتھ رہنا آپ کی اپنی ترقی کو فروغ دیتا ہے، جبکہ منفی سوچ والے یا جو آپ کو کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو پیچھے کھینچتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اور یہ خوف کا سامنا کرنے پر بھی بات کرتا ہے کہ عمل شروع کر دیں تو خوف خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ عملی مشورے بھی ہیں، ہے نا؟ جیسے وہ زبان کا استعمال۔ جی، مثبت زبان، میں کوشش کروں گا نہیں بلکہ میں یہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اور ہر کام کو اہمیت دینا، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ لگے، اپنی ظاہری شکل و صورت، رویہ، یہ سب بھی۔ مصنف کے خیال میں یہ سب جڑا ہوا ہے۔ مثبت زبان یقین بڑھاتی ہے، کام کو عزت دینا کردار بناتا ہے، اور آپ کا حلیہ، آپ کا رویہ، یہ دوسروں پر تو اثر ڈالتا ہی ہے، آپ کے اپنے اعتماد پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ صحیح، اور وہ اہداف لکھنے والی بات؟ ہاں، وہ بھی ایک عملی قدم ہے۔ لکھنے سے سوچ واضح ہوتی ہے، ایک ٹھوس شکل ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ بڑی سوچ مستقل کیسے رکھی جائے؟ یہ تو نہیں کہ آج سوچا اور بس ہو گیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ خلاصہ اس کا جواب دیتا ہے کہ ایک قیادانہ ذہنیت اپنائیں، لیڈرشپ مائنڈ سیٹ۔ اچھا۔ یہ صرف دفتر کی بات نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں۔ اور اس کے لیے کوئی خاص شخصیت نہیں چاہیے، بس رویہ چاہیے، مسائل کے بجائے حل پر توجہ مرکوز کرنا۔ یعنی مثبت رویہ۔ بالکل، ہر صورتحال میں کچھ اچھا یا سیکھنے کا موقع تلاش کرنا، اور اپنی ترقی پر نظر رکھنا، یہ جاننا کہ آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے ہیں، اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا نچوڑ نکالیں تو بنیادی پیغام یہی لگتا ہے کہ بڑی سوچ صرف ایک خیال نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ ایک شعوری انتخاب ہے، ایک طرز زندگی، اور یہ یقین کرنا کہ آپ کچھ بڑا کر سکتے ہیں، یہ پہلا قدم ہے۔ بالکل، اور اسی خلاصے کی بنیاد پر ایک آخری نقطہ شاید غور کرنے کے لیے۔ جی، اگر ہماری سوچ واقعی ہمارے نتائج کو تشکیل دیتی ہے تو آج کوئی بھی شخص اپنے کسی چیلنج کو یا مقصد کو دیکھتے ہوئے اپنی سوچ میں وہ کون سی ایک چھوٹی سی بڑی سوچ والی تبدیلی لا سکتا ہے، ایسی تبدیلی جس سے شاید بہتر نتیجہ نکلنے کا امکان بڑھ جائے۔ واہ، یہ واقعی ایک گہری بات ہے غور کرنے کے لیے۔ بڑا سوچیں تو شاید نتیجے بھی بڑے ہوں۔